أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں فرعون اور اس کی خادمہ کا واقعہ۔ فرعون کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، یہ بھی ہم آپ کو اسی واقعہ میں بتائیں گے، اس لیے اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملنا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار میں بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فورا جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پریشان نہ ہو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ فرعون کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی معاملہ وہی ہے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا مارو، اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو وحی کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس کی اطاعت کرے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 راستے پیدا ہو گئے، جس میں بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ راستے تھے۔ پس وہ کہنے لگے کہ ابھی راستوں میں کی چڑھ ہے، ہم ایسے راستے سے نہیں چل سکتے۔
पस अल्लाह ताला ने बादे सबा को भेजकर रास्ते खशक कर दिए। जब दाखिल हुए तो कहने लगे कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, नामालूम के दूसरों का हाल क्या होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उनके हालात की शिकायत की। बस वही नाजिल हुई कि अपने असा से दाएं बाएं इशारा करो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया, तो पानी की दीवारों में हर दो तरफ से दरवाजे पैदा हो गए कि वो एक दूसरे को देख सकते थे। जब फिरौन साहिल पर आ पहुंचा तो उसका घोड़ा पानी में दाखिल होने से घबराया। बस जब्राइल बे सूरत बशर एक घोड़ी पर सवार होकर फिरौन के घोड़े के आगे हो गए और पानी में दाखिल हुए, तो फिरौन का घोड़ा भी पीछे दाखिल हो गया। उसके बाद फिरौन का लश्कर भी दाखिल होना शुरू हो गया। जब बनी इसराइल सब के सब पार हो गए और लश्कर फिरौन सब का सब दाखिल आब हो गया, तो बहुक्म खुदा पानी आपस में मिल गया और लश्कर फिरौन गरक हो गया। जब फिरौन गरक होने लगा तो अजाब इलाही के डर से कहने लगा कि मैं इसी एक वाहिदा हक पर ईमान लाता हूं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तो पहले नाफरमानी करता रहा और मफसद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लें गेमफसद, ताकि तो पछलों के लिए अबरत हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। कुरान की तालीम सही साबित हुई और फिरौन की ये लाश उठारा 181 को बहर अहमर से मिली, जो कि आज भी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गरक करके उसकी लाश को नशा न्याबर्त बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समंदर में डूबी हुई थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद ये गलने सड़ने से महफूज रही। ये वाकया उस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक अल्हामी किताब है। सुबहान अल्लाह। फिरौन के हकीकी नाम के बारे में कोई मजबूत सनद तो मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बाज अहले इल्म का मानना यह है कि फिरौन ही उसका हकीकी नाम है, जबकि दीगर अहले इल्म की राय यह है कि इस जमाना में फिरौन एक लक़ब था जो कौम अमालिका के हर बादशाह को दिया जाता था। इस हिसाब से फिरौन का हकीकी नाम वलीद बिन मुसाब बिन रयान था, जबकि बाज अहले इल्म की किताबों में फिरौन को काबूस नाम भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं मजीद नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।